یہ جگن کیسے نام بنا؟ ریئل نام کیا ہے؟ یہی ریئل نام ہے؟ اصل نام از سیدہ مہر بانو کاظم، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ میں بالکل بھی سیدہ مہر بانو کاظم ہوں. تو یہ خود کو دیا نام یا کسی اور نے دیا؟ میری بہن کا نام شہر بانو تھا، سیدہ شہر بانو کاظم. تو آپاز نے، بڑی ہے جو بڑی ہیں 2 سال بڑی ہیں، ان کا نام اب ان کو چنکی بلاتے ہیں پیار سے. نہیں، شدید پولیٹیکلی انکریکٹ نام نا، کہ بیچاری کی آنکھیں ایسی سی تھی تو اس کا نام چنکی رکھ دیا. اب بندہ بتائے تو بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی کا نام اسد ہی ہے، اس کی ابھی بھی عزت برقرار ہے بیچارے کی. جگنو ہونا تھا بیکاز آف جگنو آپا، جگنو محسن، ان سے بہت لاڈ تھا میری امی کا، ابھی بھی ہے. تو انہوں نے ان کے نام کے پیچھے مجھے کہتی یہ دیکھو جگنو جیسی لگتی ہے تو اس کو بھی جگنو. بیکاز آئی واز اے ڈنگر تو the name just changed into Jugan over time because Jugnu bhi nahi. Why do you call yourself Dangar? Because I'm very much a Dangar. I'm a happy Dangar. Like I'm quite like I'm وہ جو کہتے ہیں نا مائی منڈا ڈنگر، مائی منڈا ٹائپ ڈنگر. پیدا کہاں ہوئی؟ لاہور گنگا رام ہاسپٹل میں. کیا دن تھا؟ بارش ہوئی تھی، طوفان آیا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ آندھی طوفان اور کچھ بیڑا غرق سا ہوا تھا. But 7th of January I was born in Ganga Ram Hospital. It was I think a frightening experience for everyone. No, I think you're adorable. اچھا اتنی جنرس کیسے ہو؟ یہ کہاں سے آیا؟ I think میری نانی، because میرے پیرنٹس کیونکہ کسی سیٹ پر تم خالی ہاتھ نہیں جاتی. آ جائی نا، آ جائی نا بھاگتی. گاڑی میں کچھ نہیں، گاڑی میں کچھ بھی نہیں، صرف ایک کٹا ہوا سیب ہے. ڈرائیور کو بھیجا ہوگا، ڈرائیور کو کچھ لے آؤ، کچھ نہیں تو خطائیاں لے آؤ، کچھ لے آؤ کچھ. ایکچولی میری نانوں کی اور ابو کی ایک یہ کمبینیشن ہے. میرے ابو کبھی بھی کہیں خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے، اور میری نانی ہمیشہ ہی لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ بنوا کے ان کو کھلا رہی. بچپن کیسا تھا تینوں بہن بھائی کزنس کے ساتھ؟ شرارتیں؟ کافی زیادہ شرارتیں، ٹو اے پوائنٹ ویئر وہ جو ہوتے نہیں ہیں بچے جن کو ADD ہوتا ہے اور ہائپر سے ہوتے ہیں. درخت چڑھے؟ درخت بھی چڑھی، درختوں سے گری بھی. کرکٹ کھیلی؟ کرکٹ بہت کھیلی، بہت لڑکوں کو مارا، لڑکیوں کو بھی مارا. مطلب بچپن سارا مارتے کٹتے ہوئے آرے بازار. اور مار کھائی؟ نہیں، کبھی ماں باپ سے مار کھائی بہت زیادہ، کیونکہ وہ باقیوں کا سب کا جو ہے وہ حصہ میرے اوپر نکال دیتے تھے. بٹ کبھی کسی کو وہ جو کہتے ہیں نا کہ کبھی کسی سے مار اس طرح سے نہیں کھائی. وہ آگے جا کے کھائی. Your parents divorced when you were? They divorced when I was 9. لیکن ان کی سیپریشن ہو گئی جب ماما پریگننٹ تھی میرے بھائی کے ساتھ، اور میرے بھائی میں اور میرے میں 13 ماہ کا فرق ہے. سو میں کچھ مہینوں کی تھی، ماما واز ایکسپیکٹنگ مائی بردر. اس وقت سیپریشن ہوئی، پھر واپس پیچ اپ، پھر بریک اپ. مطلب کچھ وہ تماشا ہی چلتا رہا. مطلب بٹ اس کے بعد کچھ حالات ٹھیک نہیں ہو پائے، اینڈ پھر آئی تھنک 7-8 سال سیپریٹڈ رہے. اینڈ دین میرے ابو کی جب پھر انہوں نے، میری امی نے بھی ان کو پش کیا کہ کر لو شادی یہ وہ، تو پھر انہوں نے طلاق لی ایک دوسرے سے. تو کیسا رہا؟ مجھے اگر کوئی پوچھے نا کہ کیسا ہوتا ہے ماں باپ کا ساتھ رہنا، تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. تو وہ ایک ہوتا ہے نا خواہش کہ ہائے جیسے اماں ابا پہلے تھے ویسے ہو جائیں، کبھی دیکھا ہی نہیں. ہاں دوسروں کے گھروں میں جا کے بڑی خواہش ہوتی تھی کہ یہ ٹھیک ہے، ایسے اچھا ہوتا ہے کہ اماں بھی ہیں ابا بھی ہیں. لیکن ہمارا یہ ہوتا تھا کہ کیونکہ 5 دن ہفتے کے ہم ماما کی طرف ہوتے تھے، ویکینڈ پہ ڈیڈا کے گھر ہوتے تھے. ابا بہت اسٹرکٹ تھے، ماما بھی بہت اسٹرکٹ تھی، لیکن وہ ڈفرینٹ قسم کے اسٹرکٹ تھے. ڈیڈا بہت کنزرویٹو تھے، شلوار قمیض پہننی ہے، اگر شلوار قمیض پہنی ہے تو اتنے بازو بھی نہیں پہننے، فل بازو ہونے چاہیے. بہت اوور پروٹیکٹیو بیٹیوں کے بارے میں، اسپیشلی میرے ساتھ بہت وہ ہوتے تھے. بہن میری دوسری، اور میرے امی جو ہیں وہ جینز ٹی شرٹ جو مرضی پہنو. کپڑوں سے لے کے ماما کو ایشو نہیں تھا کہ اگر میں تھوڑا بہت جو ہے وہ آرٹس کی طرف آؤں. مائی فادر ایون دو ان کا بڑا رجحان تھا بالکل وہ میڈیا میں تھے، اپنے ٹاک شو کرتے تھے، اور تو ان کو یہ تھا کہ بیٹیوں کو تو بالکل بھی نہیں آنا چاہیے. ایون تو جب ہم چھوٹے تھے تو ماڈلنگ وغیرہ، ایڈز وغیرہ میں اجازت تھی. مجھے ایک دفعہ فورتھ انٹرنیشنل پپٹ فیسٹیول تھا، اس میں ہوسٹنگ کی اجازت ملی. وہ بھی کیونکہ عثمان پیرزادہ نے اجازت لی اسپیشلی کہ اس کو پلیز کرنے دو. تو مائی فادر سیٹ کہ چلو ٹھیک ہے کیونکہ ہوسٹنگ ہے، مگر کپڑے ایسے اور یہ اور وہ ساری باتیں مان لی گئیں اور وہ ہو گیا. لیکن بہت زیادہ کنزرویٹو اپ برنگنگ ابا کی طرف سے، اور امی کا غصہ تیز تھا لیکن وہ اس طرح سے کنزرویٹو نہیں تھی. اتنی کیا خار تھی شو بزنس میں؟ I've always wondered. I was 4 years old. مجھے کسی نے پوچھا بڑی ہو کے کیا بنو گی؟ میں نے کہا بڑا ہو کے ایکٹر بنوں گا. I wanted to be امیتابھ بچن. مجھے امید ہے آپ لوگ ریوائنڈ وتھ سمینا پیرزادہ کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے. تو پھر سبسکرائب کریں نا جلدی سے، بہت سارا.
ऑल गर्ल्स स्कूल था, मैं बहुत हाइपर थी, मेरी बड़ी बहन मुझसे 2 साल बड़ी उसी स्कूल में पढ़ती थी और बहुत ज़्यादा पढ़ाकू और वेल बिहेव्ड, और मतलब वो जो एक टेक्स्ट बुक परफेक्ट बच्चा होता है वो आपा, और उसका पोलर ऑपोजिट मैं. I didn't want to be Sridevi or Madhuri or any of these. I wanted to be Amitabh Bachchan. I had no idea that I was female or male. मुझे ये नहीं पता था, मुझे सिर्फ ये पता था कि मैंने बड़े होकर अमिताभ बच्चन बनना है. तो वो तो मैं नहीं बनी, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि उसके लिए बहुत से कॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल प्रोसीजर से शायद गुजरना पड़ता, और कद की मुनासिबत से तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी. लेकिन कद भी बड़ा कर देते, कद भी कर दे, हड्डियाँ ये वो, बट वो तो अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ, और ना ही इस तरफ कोई रुझान है मेरा. लेकिन ये एक चीज़ थी, एक फतूर था, और मैं फैसिनेटेड थी नॉट बाय द तस्वीरें एंड वो जो आजकल के बच्चे बहुत इंप्रेस हो जाते हैं ना फेम से, कि हाय सेल्फियाँ और ये और वो, और लोग आके कहते हैं और ऑटोग्राफ. मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है. सोशल मीडिया पे क्या मुझे था? शौक था एक्टिंग का. मैं जब मुझे सिर्फ जब मैं लोगों को देखती थी, उनके एक्सप्रेशंस को, मैं कहती थी असल में अगर ये नहीं हो रहा, लेकिन ये कर रहे हैं ऐसे कि जैसे ये असल में हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि जो भी वो बात कर रहे हैं उससे मुझे रोना भी आ रहा है. जब पहली दफा Did you want to disappear into something else? I wanted to morph into every person that I saw on screen. वो एक मूवी थी लम्हे, मेरी नानो देखा करती थी उसको, तो बार बार वो अपनी उस पर देखती थी. लम्हे में श्रीदेवी का जो रोल था, आई वॉन्टेड टू बी दैट वन, कि वो उसने अपनी माँ का भी रोल प्ले किया, फिर उसने अपनी उसका भी, और जबकि बड़ी ट्विस्टेड सी फिल्म है कि मतलब पहले बंदे को माँ से प्यार है और उसके बाद फिर बेटी से शादी कर लेता है. बट इट जस्ट फैसिनेटेड मी दैट वर्ल्ड. मुझे ओल्ड स्कूल सिनेमा, हॉलीवुड एंड बॉलीवुड बड़ा पसंद था. आजकल का नहीं मुझे समझ आता सिनेमा. स्कूल में क्या करती थी, कहाँ पढ़ा, और फिर बाहर कैसे चली गई? स्कूल लाहौर ग्रामर स्कूल में पढ़ी, डिफेंस वाली जो ब्रांच है नीलम हुसैन की जो है, वहाँ पे ऑल गर्ल्स स्कूल था. मैं बहुत हाइपर थी, मेरी बड़ी बहन मुझसे 2 साल बड़ी उसी स्कूल में पढ़ती थी और बहुत ज़्यादा पढ़ाकू और वेल बिहेव्ड, और मतलब वो जो एक टेक्स्ट बुक परफेक्ट बच्चा होता है वो आपा, और उसका पोलर ऑपोजिट मैं. टीचर ने डांटा और कहा कि अब यूनिफॉर्म गंदा क्यों है, तो अगले दिन तस्मों से अपने स्नीकर्स कानों में, फ्लीट बूट होते थे सफ़ेद वाले, वो बांध के स्कूल आ जाना कि जो करना है कर लो. फिर डांट पिटनी, तो टीचर के लिए अगले दिन केक बना के लाना मनाने के लिए, लेकिन उस केक में मिर्चें होना और ब्लीच डाल के ले आना. मतलब कोई तरीका मैंने नहीं छोड़ा टीचर्स को टॉर्चर करने का और अपने आप को शिकायतें जाती थी घर, फिर क्या होता? घर तो जाती थी जो मेरे साथ मेरी प्रिंसिपल करती थी, और जो वाइस प्रिंसिपल करती थी, वो अल्लाह उनको खुश रखे जो मैंने उनका हाल किया है. वो होता है ना कि लोग कहते हैं कि स्कूल सिस्टम्स अच्छे नहीं होते, कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसे पागल होते हैं. मुझे बेसिकली मैथ्स की और उर्दू की समझ नहीं आती थी, मेरे वो जो कहते हैं ना पल्ले नहीं पड़ता था, डांटे पिटती थी. उन 2 सब्जेक्ट्स की वजह से मैं सारा गुस्सा बाकी सब्जेक्ट्स पे भी निकाल देती थी. फ्रस्ट्रेशन, समझ नहीं आती थी. हम लोग नहीं रिकग्नाइज़ करते ना, अब करना शुरू किया है कि बच्चों को भी मसाइल हो सकते हैं पढ़ने के, चीज़ नहीं समझ आती, हर बच्चे का हर चीज़ का एप्टीट्यूड नहीं होता. तो बहुत स्ट्रगल किया स्कूल में. When you share so much and talk so much and you're so funny and naughty and I think such an extrovert, is it because parents साथ नहीं थे कि इससे पहले कि कोई पूछे तो मैं पहले ही बता दूं? क्योंकि इतनी डांट खाई बचपन में हमेशा, और हमेशा यही बताया गया कि बेवकूफ़ हो, झल्ली हो, स्टूपिड हो, दिमाग नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ बन नहीं पाओगी. तो जब भी ज़िंदगी में कुछ अचीव भी किया तो ये महसूस हुआ कि जैसे ये तो वैसे ही हो गया, ये दिस मस्ट बी समथिंग बाय लक, ये तो मेरी वो जो कहते हैं ना औकात ही नहीं है मेरी वाला जो एटीट्यूड है. तो फिर इससे पहले कि कोई मजाक उड़ाए मैं अपना मजाक उड़ा देती थी, और अभी भी उड़ाती हूँ. इससे पहले कि कोई तनकीद करे मैं अपनी तनकीद इतनी कर देती हूँ कि अगले कहते हैं इसको अब हम कहें क्या, इसने तो अपनी खुद ही इतनी वो जो कहते हैं ना बिस्ती कर दी है. सो इट वॉज वन ऑफ दोज थिंग्स. बट येस, बिकॉज एक वो डिज़ायर थी ना कि कहीं से लाड मिल जाए. दोनों हर वक्त लड़ रहे होते थे और एक दूसरे के मतलब वो जो कहते हैं ना पड़े हुए होते थे एक दूसरे को. मामा के घर जब वापस आना संडे की वो मतलब वीकेंड की रात थी, उस वक्त आई थिंक फ्राइडे होता था, फ्राइडे सैटरडे थोड़े दिन के लिए था, कुछ दिनों के लिए आया था, फिर उसके बाद स्विच ओवर हो गया था. फिर तो मतलब जब वीकेंड से वापस आना तो उस रात को और अगला दिन मामा और डैडा की लड़ाई चलते रहना, 2-3 दिन सुकून होना, फिर उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाना क्योंकि अब डैडा की तरफ भेजना है. वो कह रहे हैं 4 बजे भेजना है, मामा कह रही है नहीं ट्यूशन से फारिग 5 बजे होंगे तो 6 बजे आएंगे. फिर वहाँ पे जाना तो उधर मूड ख़राब होना. तो वीकेंड का तो हमेशा ही बेड़ा गर्क होता. तो मतलब कॉन्स्टेंटली लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद.
اکثر میں آئی تھنک ایشوز اس لیے کریٹ کرتی تھی یا مسئلہ کوئی کریٹ کرتی تھی کہ اٹینشن ہٹ جائے اس چیز سے. اگر دو لوگ لڑ رہے ہیں, آپ کوئی چیز گرا دو تو 2 سیکنڈ کے لیے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں نا. اگر 2 لوگ لڑ رہے ہوں, آپ ان سے زیادہ اونچا کچھ کر دیں تو وہ ادھر ان کی توجہ جو ہے وہ شفٹ ہو جاتی ہے. تو اٹ واز اے لاٹ آف ٹرائنگ ٹو ڈسٹریکٹ پیپل فرام فائٹنگ اینڈ آرگیوئنگ اینڈ پڑھوئنگ ایٹ ایچ ادر. You are a romantic actually. ویری ویری چیپ ڈسکو رومانٹک نا. مطلب کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ڈریمز ہو رہی ہوتی ہے. نائٹ ان شائننگ آرمر ابھی بھی آنے تو کیا خواب دیکھتی تھی جب چھوٹی تھی؟ امیتابھ بچن کے کوئی علاوہ کیا؟ نہیں, وہ تو میں نے اس بندے کو بننا تھا نا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کو کرش ہوتا ہے کسی پہ یا آپ کو کوئی, آئی ڈڈنٹ لائک ہم, آئی وانٹیڈ ٹو بی ہم. Any other person you wanted to be? دین ایز اب تو خیر میرل اسٹریپ بندہ بن جائے تو کیا ہی مطلب اس قسم کے کیلیبر اور لیول کا وہ خوبصورتی اور بیوٹی والا ایلیمنٹ مجھے نہیں. پہلی دفعہ کب آیا کام to be an actor? What was that moment? مجھے مشل پیرزادہ نے ایک پلے میں کاسٹ کیا تھا, تھیٹر کانٹ یو سی. اور وہ جب پلے اس نے آفر کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے ڈن ہے. وہ اب 4th انٹرنیشنل پاپلر فیسٹیول ہو گیا ہے, اس کے اگلے سال ابھی آپ کنیڈ میں ہو؟ ابھی ہم کنیڈ پہنچ گئے ہیں. اور مشل ہوز آلسو مائی بیسٹ فرینڈ, مائی کزن ایز ویل. تو مشل نے کہا کہ کرنا ہے. میں نے کہا ماما سے اجازت لے لو, میں کر لیتی ہوں. مجھے امید ہے آپ لوگ ریوائنڈ وتھ سمینا پیرزادہ کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے. تو پھر سبسکرائب کریں نا جلدی سے, بہت سارا. وہ جو ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے ساتھ کچھ بہت برا ہونے والا تو آپ کو پہلے ہی محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ when people said یہ کیا کیا تم نے, what did you do? میں چپ. اب ڈونٹ فرگیٹ آئی کیم فرام اے بروکن ہوم. کہتی ہے کہ وہ تو مطلب اب سب کی ماما سے جان نکلے. تو شی وینٹ, شی بیگڈ, پلیڈڈ. Because I also went to your mother. I wanted to cast you in the film that you مجھے یاد ہے. and I desperately want to. میں آج بھی اپنی امی کو کہتی ہوں آپ نے مجھے سمینا خالہ کے ساتھ کام کرنے دیا ہوتا تو آج, کہتی ہوں آج اور کیا آج. میں نے کہا آج میں فلم سٹار ہوتی. کینیڈا گئی تو بین لگا دیا. خیر ادھر بڑی محنت کر کے پڑھ لکھ کے سارا کچھ کر کے بیچ میں آتی تھی تو کوئی فوٹو شوٹ کر لی, یہ کر لیا وہ کر لیا, لیکن ایسے سے کیا کہ ماما وہ میرے تھوڑے سے پاکٹ منی بن جاتے ہیں تو پلیز تو وٹ ایور, تو وہ چپ ہو جاتی تھی.